بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توکل یا اللہ پہ بھروسہ۔ قرآن مجید کا یہ ایک اہم موضوع ہے اور بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے اور تاکید کی ہے، اور بلکہ مومنوں کی صفات بتائی ہے کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے جو آپ کے کام کرتا ہے، اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے قدیم جو آسمانی کتب ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آئی ہیں اور نام آئے ہیں، ان میں ایک نام متوکل آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہم توریت میں پڑھتے ہیں وہ ہے متوکل۔ توریت کا جو عربی ترجمہ ہے اس میں یوں لکھا ہوا ہے وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ، کہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ ناظرین، یہ جو توکل ہے، عربی میں اس کے لیے دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے توکل بھروسہ کرنا اور ایک ہے تواکل۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ توکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان سب کو آپ نے بروئے کار لانا ہے اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، یعنی اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے۔ اور تواکل یہ ہے کہ آپ خود تو کچھ نہ کریں اور کہیں جی اللہ مالک ہے، ہو جائے گا، محنت نہ کریں اور توقع کریں کہ آپ پاس ہو جائیں گے، اپنے حصے کا کام نہ کریں اور اللہ سے اچھی امیدیں باندھ کر بیٹھیں کہ یہ اللہ کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ میرا کام کر دے گا۔ تو یہ تواکل ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور اللہ سے بے جا توقع اور امیدیں لگا کر بیٹھ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اونٹ پہ آ رہے تھے۔ جب اترے تو دور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو باندھ دوں یا اللہ پر توکل کر کے اسے چھوڑ کر آ جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، کہ پہلے اس کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے اندر آؤ۔ یعنی کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اونٹ کو باندھ سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ ضرور کریں، اس کے بعد وہ کام جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نالین عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نالین عطا فرما کے آپ نے فرمایا کہ آپ دروازے پر بیٹھیں اور جو بھی اندر آئے، ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، جو کلمہ شہادت پڑھتا ہو، آپ اسے جنت کی بشارت دے دیں۔ حدیث میں ہے، الفاظ یوں ہیں، من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، کہ آپ جس سے بھی ملتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کلمے پر وہ دل سے یقین رکھتا ہے، تو آپ اسے جنت کی بشارت دے دیں۔ تو حضرت عمر جب تشریف لائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہی بات کی، جنت کی بشارت دی۔
تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہ کس طرح دے رہے ہیں بشارت؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ تو آپ حضرت ابو ہریرہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہ آپ نے واقعی ابو ہریرہ سے یہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے یہی فرمایا ہے، یہی کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ابھی لوگوں سے یہ نہ کہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل کو چھوڑ دیں اور اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، کہ پھر انہیں عمل میں لگے رہنے دو، ابھی انہیں یہ بشارت نہ دو۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بشارت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اسی طرح تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مقامات ایسے بھی فرمائے ہیں کہ جو بہت ہی کریٹیکل ہوتے ہیں، ان میں جو توکل ہے اسے بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ مثلا ایک میدان ہے جسے ہم میدان جنگ کہتے ہیں، جہاد کا میدان۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں اِن ينصركم اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے، لیکن اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ ہی پیچھے ہٹ جائے، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور جو مومنین ہیں ان پر تو لازم ہے کہ اس حال میں کہ وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ تو یہ جو جہاد کا میدان ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت کریٹیکل سچویشن ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ دین کا کام کرنا۔ دین کے کام میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتے ہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کام نہ چھوڑیں، اس پر بھروسہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تسلی دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، کہ اگر یہ لوگ منہ پھیر جاتے ہیں، منہ موڑ دیتے ہیں، آپ کی مدد نہیں کرتے، تو آپ یوں کہیں حسبی اللہ، کہ اللہ مجھے کافی ہے اور وہی ہے اس قابل، اس لائق کہ اس کی عبادت کی جائے، اور میں نے اس پر بھروسہ کیا، میں اس پر توکل کرتا ہوں۔ تیسرا مقام ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں۔ اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں کہ ہمیں صرف وہی آزمائش آئے گی، ہم تک صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، صرف اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، جب اس حقیقت کا ایک مومن کو ادراک ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، تو پھر وہ بھروسہ بھی صرف اسی پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حکم آ رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ سورہ رعد کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے
اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مومن اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ارشاد ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو متوکل ہیں، جو بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ پر۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کرے تو آپ سارے اپنے کام اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں اصول بتایا کہ جو کام آپ کے حصے میں ہے، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہاں تک آپ نے جانا ہے، جہاں تک آپ نہیں بڑھ سکتے وہاں آپ نے اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں، پھر اسے کسی اور ہستی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک اللہ نے ایک کیا کہتے ہیں جرنل رول بتا دیا ہے، قاعدہ عامہ بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور ہمیں بشارت ملتی ہے حدیث مبارک میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ 3 جملے کہتا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ بسم اللہ، دوسرا توکلت علی اللہ، اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا عام فہم ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کوئی بھی سفر ہے، گھر سے نکلے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، کارخانے کی طرف جا رہے ہیں، دکان کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں۔ پھر توکلت علی اللہ کہ میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو مجھے نفع دے سکے اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو مجھے نقصان دے سکے سوائے اللہ کے۔ اگر آپ یہ 3 جملے کہتے ہیں، بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ کے لیے کیا بشارت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں یہ بشارت یوں ہے، آپ نے یوں فرمایا یقال حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت فتنحى عنہ الشیطان، کہ اس سے یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہدایت عطا کر دی گئی، آپ کے تمام کام ہونے کا ذمہ لے لیا گیا اور آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا، آپ کو تمام برائیوں سے، تمام شر سے محفوظ کر لیا گیا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک بشارت یہ ہے کہ اسے ہدایت عطا کر دی گئی، دوسری بشارت یہ ہے کہ اس کے تمام کاموں کے ہونے کا ذمہ لے لیا گیا، تیسری بشارت یہ ہے کہ اسے تمام برائیوں سے، تمام شر سے، تمام نقصان دہ چیزوں سے محفوظ کر لیا گیا، اور چوتھی بشارت کیا ہے کہ شیطان اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اس کا راستہ صاف ہو جاتا ہے، شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ ان 3 آسان سے جملے کہنے کی فضیلت ہے، بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر کسی فکر کے وہ آتے ہیں، آ کے آرام سے سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر صبح اٹھتے ہیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے دیتا ہے، اور پھر جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ اللہ پر اس طرح توکل کریں جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے میری بات توجہ سے سنی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں متوکل بنائے، اپنی ذات پر بھروسہ کرنا اور توکل کرنا سکھائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔